السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے درس کا موضوع ہے قربانی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ۔ وہ یہ ہے کہ کیا بڑے جانوروں میں عقیقہ درست ہے یا نہیں۔ ناظرین، عقیقہ ایک الگ چیز ہے اور قربانی ایک الگ چیز ہے، اور دونوں کا وقت بھی الگ الگ ہے۔ عقیقہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ہے اور قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عقیقہ کی مشروعیت اور اس کے وقت کی وضاحت کی ہے، ٹھیک بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ عقیقہ میں کون سا جانور ذبح کیا جائے۔ آئیے سنتے ہیں عقیقے کے تعلق سے چند حدیثیں۔ عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاۃ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عقیقے کے تعلق سے لوگوں نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکے کی جانب سے دو بکری اور لڑکی کی جانب سے ایک بکری، اور نر یا مادہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی دونوں جائز ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث، یوسف بن مالک کہتے ہیں کہ وہ لوگ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے عقیقے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عقیقے میں لڑکے کی جانب سے 2 مساوی بکریاں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر 1513 ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث کو امام داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر 2834۔ تیسری حدیث، حضرت عمر بن شعیب وہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بچے کی جانب سے عقیقہ کرنا چاہے وہ کرے، لڑکے کی جانب سے 2 مشابہ بکریاں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری۔ اسی طرح چوتھی حدیث، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے 2 دمبا کا عقیقہ کیا۔ ان تمام حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عقیقے میں کون سا جانور ذبح کیا جائے اور کس جانور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑے جانور موجود تھے اور اس زمانے میں بھی بڑے جانوروں کا گوشت کھایا جاتا تھا، اور قربانی میں جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جانوروں کا ذکر کیا ہے، اگر عقیقے میں بھی یہ تمام جانور جائز ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ذکر کرتے، اس لیے بھی کہ اس میں بڑے جانوروں میں مالی اعتبار سے لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں ذکر نہ کرنا اس بات کی وضاحت ہے کہ عقیقے میں وہی جانور ذبح کیا جائے گا جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اونٹ کے عقیقے سے انکار کیا اور اس کی وجہ یہی بتائی کہ یہ خلاف سنت ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کہ یہاں بچے کی ولادت ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کہا کہ ام المؤمنین، اس کی جانب سے اونٹ کا عقیقہ کیجئے۔ انہوں نے فرمایا، معاذ اللہ، ہرگز نہیں، یعنی اللہ کی پناہ، ہرگز نہیں مگر وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی 2 مساوی بکریاں۔ تمام حدیثوں سے معلوم ہو گیا کہ ہمیں عقیقے میں وہی جانور ذبح کرنا چاہیے جن جانوروں کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔